أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی بنیادی باتیں بیان کی گئی تھی جو آپ میں سے اکثر حضرات نے سنی. اب یہاں سے باقاعدہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. وہ ڈرنے والے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ 5 آیتیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ. آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر، جب سورہ فاتحہ ہم نے پہلے شروع کی تھی تقریباً 2 سال ہو گئے، تو اس میں یہ بتایا تھا کہ آدمی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب جو سورہ بقرہ ہے وہ سورہ فاتحہ کی گویا کہ تفسیر ہے، اور سورہ بقرہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. ہدایت 3 قسم کی ہوتی ہے. ہدایت کے 3 درجے ہیں. ایک ہدایت تو نوع انسان، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ تمام جانوروں تک کے لیے، تمام حیوانات کے اندر چوپائے بھی آتے ہیں، دوپائے بھی آتے ہیں، ذوی العقول بھی آتے ہیں، غیر ذوی العقول بھی آتے ہیں، یعنی عقل والے بے عقل. یہ ساری قسمیں ہوتی ہیں جس کو نوع انسان اور حیوانات کہا گیا ہے. کہ ہدایت کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص ہوتا ہے ہدایت کا. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، قریب تر ہوتے ہیں. ایک تو مسلمان ہیں، نام مسلمان ہے لیکن کام مسلمانوں والے نہیں. جس کے کام بھی مسلمانوں والے ہیں وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. تو ایک ہدایت ان کے لیے. یہاں جس ہدایت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ھدی للمتقین اور اولئک علی ھدی من ربہم، وہ جو تیسرا درجہ ہے ہدایت کا، کون سا؟ مقربین والا. اس ہدایت کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے تو سبھی محتاج ہیں، کیوں صاحب ہے نہیں؟ تو یہاں صرف انہی لوگوں کو کیوں ذکر کیا گیا جو مقربین ہیں؟ جبکہ وہ تو مقربین ہیں تو وہ تو ہدایت پر ہی ہیں. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہاں جو مقربین کے ہدایت پر ہونے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے
تاکہ تمام انسانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایسے ہدایت والے لوگ کامیاب ہوں گے، اس طرح کی ہدایت والے، اس طرح کی کیٹیگری والے جو اس کیٹیگری کی ہدایت پر ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ یہاں یہ بتایا گیا۔ سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم، اس طرح کے کئی صورتوں میں اس طرح کے نام آئے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طاسین یاسین صاد نون، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ ارے تم نے پڑھا ہے حروف مقطعات تختی نمبر 21 میں پڑھا ہے نا؟ تو ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم۔ ان کے بارے میں بہت سارے قول ہیں کہ کیا ہے حروف مقطعات، کیا ہے ان کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو جو جمہور اہل سنت والجماعت اور جمہور صحابہ اور تابعین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا راز ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرح کا راز ہے۔ اس کا معنی اور اس کا مطلب عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے کام کا نہیں تھا، ہم لوگوں کے کام کا نہیں تھا، اس کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ صورتوں کے بھی نام ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یاسین ایک سورت کا نام، تو جس کے اوپر جو معنی اللہ نے اس کے ظاہر کر دیے، جو بات اللہ نے جس کے دل میں ڈال دی، اس نے اپنے طور پر ان مفسرین نے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے بات یہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو الفاظ جہاں بھی قرآن میں آئے ہیں، ان کے مطلب کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا، اس کی قرید بین نہیں کرنا۔ بس ایک اللہ نے اتار دیا ہے ایک لفظ، چند الفاظ، اب اس کے کیا معنی ہے، کیا اللہ کی مراد ہے، وہ اللہ جانے۔ ہمیں تو اس پر صرف ایمان لے کر آنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے نازل کیے ہوئے الفاظ ہیں، حروف ہیں، بس ہمیں اتنا کرنا ہے۔ اس کی قرید بین میں نہیں پڑنا کہ اس کے معنی مطلب کی تلاش میں ہم جستجو میں لگ جائیں اس کی۔ تو یہ اس کی ابتدائی بات تھی۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اچھا، ذالک جو عربی کے اندر لفظ بولا جاتا ہے وہ دور کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز دور ہے اس کے لیے ذالک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، قریب ہے، مسجد کے اندر اپن ہے، مسجد قریب ہے، یا کوئی بھی چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالکہ کا لفظ دور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتاب تو یہ ہے، تو ذالکہ کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے سورہ فاتحہ کے اندر دعا کی تھی اور سورہ فاتحہ کے اندر جو ہدایت طلب کی تھی، جو راستہ آپ نے ہدایت کا سورہ فاتحہ کے اندر اپنی دعا میں مانگا تھا، اس کا جواب اور اس ہدایت کا راستہ اللہ میاں نے نازل کیا ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت، یعنی آپ پہلے مانگ چکے ہیں، اب یہ ہے وہ کتاب۔ آ رہی بات سمجھ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی شک میں مبتلا ہو جائے، کسی طرح کا ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مشرکین شک میں مبتلا ہوئے تھے نا کہ ارے یہ تو شاعروں کا کلام ہے، ارے یہ تو دیوانوں کا کلام ہے، ارے انہیں شک ہی تو ہوا تھا۔ تو اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ یہ خالص منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کر ہی نہیں سکتے کسی بھی آیت کے اندر، کسی بھی حرف کے اندر۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ ڈرنے والوں کی اب آگے اللہ تبارک و تعالی چند صفات جو بہت مخصوص صفات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ کون ڈرنے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، کس طرح کہ نبی نے جو کہہ دیا، چاہے وہ ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بس اس پر ایمان لے آئے۔ دیکھی ہوئی چیز کی تصدیق کرنا، اس کو غیب پر ایمان لانا نہیں کہا جاتا۔ بھائی ایک چیز تو میں نے دیکھی ہے نا آنکھ سے، اور میں اس کی تصدیق کروں ہاں یہی ہے، تو وہ ایمان تھوڑی ہوا، وہ تو مشاہدہ ہے آپ کا، آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے۔ ایمان تو اس کو کہتے ہیں جو نبی کے اعتماد پر، نبی کے بھروسے پر، کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر، یعنی نبی کی بات کو نبی کے اعتماد پر مان لینے کا نام ایمان ہے، یہ ہے ایمان۔ تو پہلی صفت کیا ہے ان ڈرنے والوں کی؟ کہ وہ کائے پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے اندر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، قبر کا جو ہے عذاب اور جزا بھی ہے، قبر کی سزا اور جزا بھی ہے، فرشتے ہیں، اسی طرح دوسری مخلوقات میں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی کتابیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں اور جو نازل اس سے پہلے ہوئی ہیں، جو نازل ہوئی ہے یہ قرآن اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ کہ وہ ڈرنے والے جو ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہاں صرف دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسرا جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو اللہ پر ایمان لائے گا، غیب پر ایمان لائے گا، وہ تو بہت ساری چیزیں کرے گا، صرف یہ نماز اور وہی تو خرچ تھوڑی کرے گا۔ ارے سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، روزے بھی رکھے گا، ساری چیزیں کرے گا، تو اس سے دو ہی چیزیں کیوں بیان کی گئیں؟ تو پتہ چلا کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی؟ ایک عبادت ہوتی ہے بدنی اور ایک عبادت ہوتی ہے مالی۔ ایک ہوتی ہے عبادت بدنی اور ایک ہوتی ہے مالی۔ تو ان دونوں بنیادی عبادتوں کو ذکر کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو اس میں شامل کر دیا کہ نماز بدنی عبادت ہے، اب اس کے اندر ساری جتنی عبادتیں بدنی ہوں گی وہ سب اس کے اندر موجود ہوں گی جو نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ جو نماز پڑھے گا وہ بدنی تمام عبادتوں کو کرے گا۔ اور مالی عبادت کو ذکر کر کر یہ بتا دیا کہ جتنے بھی خرچ کرنے، بھائی حج کون کرے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا۔ خیر کے دوسرے کام کون کرے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں عبادتوں کو ذکر کر کے اللہ نے ساری عبادتوں کا احاطہ کر لیا اور ساری عبادتوں کو اس میں شامل کر دیا۔ اب اگر آدمی کو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ارے اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ تو اب تم اگر پورا بھی مال خرچ کر دو جس طرح صحابہ کرتے تھے کہ میرا فلاں باغ ہے اور کس وجہ سے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں کہ نماز کی حالت میں میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ میرا فلاں باغ، صرف اس وجہ سے وہ صحابی رسول نے اپنے باپ کو کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ جو کچھ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ جھاڑو لگا کر گھر کا سب کچھ لے آئے۔ تو سب کچھ دے دینے کے بعد بھی آدمی اگر
یہ سوچے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا یہ سوچنا بیکار ہے، کیونکہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اگر اس کے راستے میں سب کچھ خرچہ کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، تو اپنا تھا ہی نہیں تو اپن اس کے حقدار ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا مما، کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے۔ بھائی زکوٰۃ کتنے % مانگی جاتی ہے؟ پورے مال کی، آدھے مال کی، کتنی مانگی جاتی ہے؟ جو کچھ ہے اس کا 2.5%، 10واں حصہ، 100 کا 10واں حصہ، 2.5%۔ اچھا، یہاں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد لیا گیا ہے، ينفقون، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اس سے نفلی صدقات اور نفلی جو مال خرچ ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وہاں زکوٰۃ کا ہی اس لفظ استعمال کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں فرض زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، وہاں زکوٰۃ کا ہی لفظ استعمال کیا۔ یہاں نفلی صدقہ، نفلی مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، کسی کی مدد کرنا، کسی کی اعانت کرنا، کسی کو ہدیہ دینا، کسی کو تحفہ دینا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر مال خرچ کرنا، اپنے ماں باپ کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب صرف آپ پر نازل کی گئی ہے وہ اسی پر ایمان لائے، پچھلے یہود اور نصارہ کی طرح کہ وہ صرف اپنی جو اپنے نبی کے اوپر نازل کی ہوئی کتابیں تھیں اس پر اٹل رہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ تو ایمان تو سب کے اوپر رکھنا ہے، اور وہ جو پچھلی کتابیں نازل کی گئی ہیں اور ان کے اندر جو رد و بدل کیا گیا ہے، اس کے اندر جو اللہ کے احکامات کو مٹا کر اپنی طرف سے جو باتیں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں، اس پر ایمان نہیں لانا، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا تھا، جو حکم نازل کیا تھا، جو حلال چیز نازل کی تھی، جو حرام چیز نازل کی تھی، اس پر ایمان لانا۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ جو پچھلی کتابیں تھیں، پچھلے احکامات تھے، پچھلی جو ہے ہدایات تھیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اس حکم کو، ان احکامات کو ختم کر دیا۔ اب حکم چلے گا اس قرآن کا، جو اس قرآن کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہیں، وہ کتابیں ساری منسوخ ہیں، وہ صحیفے، وہ جو کچھ پچھلے نبیوں پر، رسولوں پر نازل ہوا وہ سب منسوخ ہے، اس کا حکم ختم کر دیا گیا۔ اب حکم صرف اس قرآن کا چلے گا۔ تو دونوں پر ایمان لانا، یہ ان متقیوں کی صفت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور خاص طور پر وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ صرف یہ ایک ایسی چیز ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو کامل ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جس کا آخرت پر یقین ہوگا، آخرت کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، آخرت پر یقین رکھتا ہوگا، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اگر میں نے کوئی جانے میں، انجانے میں، سب کے سامنے، تنہائی میں، رضائی کے اندر، کمرے کے اندر اگر کوئی گناہ کر لیا تو آخرت میں اس راز کو کھلنا ہے، وہ راز کھلے گا۔ تو یہ آخرت پر ایمان رکھنے والا، جس نے اپنے ایمان کو آخرت پر مضبوط کر لیا، یہ گناہوں سے مکمل بچ سکتا ہے۔ اگر آخرت پر مضبوط ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے چوراہے پر پولیس والے کھڑے ہوں گے تو کہاں سے بچ کے نکل جائے گا؟ گلی میں سے نکل جائے گا، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں۔ تو کسی کے دیکھنے کے ڈر سے وہ گناہوں سے تو بچ سکتا ہے، لیکن تنہائی میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔
جو آخرت پر جس کا ایمان مضبوط نہیں ہو، آپ وہ تنہائی میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تنہائیوں میں گناہوں سے بچانے کے لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی آخرت پر ایمان، یہی تو بنیاد تھی مشرکین کی، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ لے آؤ وہ دن جس کا تم ہم سے کہتے ہو بار بار، دکھاؤ کہاں ہے وہ دن۔ تو یہ آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ اب یہاں ایمان کی بات آئی تھی، ایمان اور اسلام، اس میں بنیادی فرق یہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے ایک دو کتابوں کے اندر کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور اسلام کے اندر جو فرق بیان کیا ہے وہ کیا ہے ایک ہی چیز، فرق ابتدا اور انتہا کا ہے، شروعات اور خاتمے کا ہے، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ ایمان شروع ہوتا ہے دل سے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دل سے، اور اعمال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ جس کا ایمان ہوگا وہی تو نماز پڑھے گا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہی تو نماز پڑھے گا، وہی تو روزہ رکھے گا، وہی تو زکوٰۃ دے گا، وہی تو حج کرے گا۔ تو ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دل سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ اعمال پر۔ اور اسلام شروع ہوتا ہے اعمال سے اور ختم ہوتا ہے دل پر، یہ فرق ہے۔ تصدیقا بالقلب، اقرارا باللسان، تصدیقا بالقلب، زبان سے اقرار کرنا یہ اسلام ہے، اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ پھر ان سب کو بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا الا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی شروعات ہے، اور میں اس میں کچھ بہت ساری باتیں میرے ذہن سے نکل گئیں، بہت ساری چیزیں ابھی اس کے اندر باقی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ان تمام باتوں کو لے کر اگلی آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ کوشش یہ کریں کہ ان آیات کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ان آیات کے اندر جیسا کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا 1000 اللہ کے احکامات ہیں، اور 1000 اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور 1000 خبریں ہیں اس کے اندر، اور میاں بیوی کے حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، دودھ پلانے کی مدت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، طلاق اور عدت کی مدت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ سارے موضوعات سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے، اس لیے اس کو کوشش کریں بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب الیک۔